اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو کیسے بیٹھتے تھے، گھر میں رہتے تھے تو کیسے رہتے تھے، بازار میں چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، مسجد میں ہوتے تھے تو کیسے ہوتے تھے، کسی کے ہاں مہمان بن کے جاتے تھے تو آپ کیسا بھاؤ ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے تو آپ کے حالات کیسے ہوتے تھے، حضر میں ہوتے تھے تو آپ کی تعلیمات کیا ہوتی تھیں۔ ایک ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے محفوظ کی، امہات المؤمنین نے محفوظ کی اور اس امت کو بتلایا۔ پھر اس امت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک ایک چیز کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر بیٹھتے تھے تو آپ کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا، آپ کیسے مجلس کے اندر بیٹھتے تھے، آپ کیسے گفتگو فرمایا کرتے تھے، آپ کیسے دوسروں کو مخاطب کیا کرتے تھے، آپ سے کوئی سوال پوچھتا آپ کیسے جواب دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عزت دینی ہوتی تھی تو کیسے عزت دیا کرتے تھے، آپ کے جانے کا انداز کیا تھا، آپ کے آنے کا انداز کیا تھا، آپ کا محفل میں بیٹھنے کا انداز کیا تھا، محفل برخاست کرنے کا انداز کیا تھا۔ ہر چیز اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی تمام باتیں آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ویسی ہی اس امت کے پاس محفوظ ہیں جیسی اس دور میں محفوظ تھی، قرون اولا میں۔ تو میرے محترم دوستو، علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو جمع کر کے محفوظ کر دیا۔ مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، کس طرح لوگوں کی دل جمعی کیا کرتے تھے، یہ تمام باتیں آپ کو احادیث کی کتب میں ملیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ و تلقین کیا کرتے تھے تو روز کی بنیاد پر نہیں کیا کرتے تھے بلکہ اس میں ناغہ بھی کر لیا کرتے تھے۔ ناغہ منعقد کر کے پھر آپ اگلی جو ہے وہ مجلس منعقد فرماتے تھے تاکہ لوگ اس سے اکتا نہ جائیں، اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ روز کی بنیاد پہ آپ ایسا نہیں فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کسی آنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اعزاز دینا ہوتا، خاص عزت دینی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے، جس سے معلوم ہوتا کہ یہ آدمی کوئی خاص ہے جس کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی مبارک بچھا دی ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں شرکت فرماتے تو اہل مجلس کی گفتگو میں بے ربط اپنا خیال پیش نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ان کی جو گفتگو چل رہی ہوتی تھی اور وہ گفتگو جب ختم ہوتی تو اس گفتگو کے موافق آپ اپنا جملہ بھی اس میں شامل کر دیا کرتے تھے۔ جب تک وہ گفتگو ختم نہ ہوتی آپ اس میں دخل اندازی نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف لے جاتے اور آپ علیہ السلام کی تعظیم کے لیے کوئی کھڑا ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کو برا مانتے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ علیہ السلام کی یہ عادت مبارکہ کا پتہ چلا، جب صحابہ پہچان گئے تو آپ علیہ السلام کی تشریف آوری پر پھر کوئی کھڑا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں شرکت فرماتے تو اس مجلس کے اندر جہاں جگہ ملتی آپ وہیں پہ تشریف فرما ہوتے، مجلس کے بیچ میں جا کر بیٹھنے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہوتے
اور کسی ضرورت کے تحت گھر میں تشریف لے جانا ہوتا اور پھر آنے کا ارادہ واپس نہیں ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا مبارک پہن کر جاتے تھے، اور اگر واپس آنے کا ارادہ ہوتا تو آپ ننگے پیر ہی اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو اپنے زانوئے مبارک اپنے ہم جلیسوں سے، جو آپ کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ان سے اپنے زانوئے مبارک آگے نہیں نکالا کرتے تھے تاکہ کہیں امتیاز پیدا نہ ہو جائے۔ آپ ان کے ساتھ برابری کی سطح پہ بیٹھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجلس میں بیٹھے ہوئے جس گفتگو میں مصروف ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ اسی گفتگو میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے آخرت کے معاملات پر گفتگو فرماتے، اور جب یہ محسوس فرماتے کہ حاضرین میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، حاضرین میں اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً موضوع کو بدل کر دنیا کے کسی معاملے پر گفتگو بات چیت کرنے لگ جاتے۔ جب محسوس فرما لیتے کہ اہل مجلس اب حشاش بشاش ہو گئے ہیں تو آخرت کا ذکر شروع فرما دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص کھڑے کھڑے کسی بات کے متعلق سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند فرماتے اور تعجب سے اس کی طرف دیکھتے تھے۔ ایسے ہی اگر کسی مسئلہ کے بیان میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مصروف عمل ہوتے، کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، قبل اس کے کہ سلسلہ بیان ختم ہو کوئی شخص دوسرا سوال کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اس سلسلہ بیان، وہ سلسلہ تقریر بدستور جاری رہتے ہیں، اس کو روکتے نہیں تھے۔ معلوم ہوتا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی ہی نہیں ہے۔ جب گفتگو ختم کر لیتے تو سائل سے اس کا سوال معلوم کرتے اور پھر اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ ایسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں ہوتے، بیچ میں تشریف رکھتے اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنا لیا کرتے تھے، حلقہ لگا کر بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوقت گفتگو اپنا رخ انور کبھی ادھر مخاطب کر کے آپ بیان فرماتے، کبھی ادھر مخاطب ہو کے آپ بیان کیا کرتے تھے۔ ہر شخص بوقت گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اختتام پر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔